Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Muhammad Faisal Adnan and I am your tutor of English. Dear students, today we are going to start the exercise of unit number 7, corruption. عزیز طلبہ، لاسٹ لیکچرز میں ہم نے اپنے یونٹ نمبر 7 کی ٹرانسلیشن کو کمپلیٹ کیا تھا. آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم اپنی ایکسرسائز کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہماری ایکسرسائز میں گیون کوشچنز اور ان کے آنسرز کو پڑھتے ہیں. آنسر دا فالوئنگ کوشچنز، درج ذیل سوالات کے جوابات دیں. ہماری ایکسرسائز میں جو کوشچن گیون ہیں ہم ان کو پڑھنے جا رہے ہیں. ہمارا فرسٹ کوشچن ہے، وائی واز مسٹر شان ناٹ لائک بائی ادرز؟ لوگ مسٹر شان کو کیوں پسند نہیں کرتے تھے؟ تو اس کا آنسر ہے، پیپل ڈڈ ناٹ لائک مسٹر شان بیکاز ہی واز ویری روڈ اینڈ اوفینسو. لوگ مسٹر شان کو اس لیے پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ بہت گستاخ اور جارحانہ تھے، یعنی غصے والے تھے. ہمارا سیکنڈ کوشچن ہے، ہاؤ واز دا فارمر ٹریٹڈ بائی مسٹر شان؟ کسان سے جناب شان صاحب نے کیسا سلوک کیا؟ دا آنسر از، مسٹر شان ٹریٹڈ دا فارمر ویری بیڈلی اینڈ روڈلی. جناب شان صاحب نے کسان سے بہت برا اور گستاخانہ سلوک کیا، یعنی ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی سے پیش آئے. ہمارا تھرڈ کوشچن ہے، واٹ ڈڈ آور رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم سے اباؤٹ کرپشن؟ ہمارے رسول محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے بدعنوانی سے متعلق کیا فرمایا؟ دا آنسر از، آور رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم told, May the curse of Allah be upon the briber and the bribe receipt. ہمارے رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، راشی، رشوت دینے والا، اور مرتشی یعنی رشوت لینے والا پر اللہ کی لعنت ہے. ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے، واٹ انسیڈنٹ چینج مسٹر شان؟ کس واقعہ نے مسٹر شان کو بدل دیا؟ The answer is, the death of his only son changed Mr. شان. ان کے اکلوتے بیٹے کی موت نے مسٹر شان کو بدل دیا. Our next question is, what should we do to avoid corruption? ہمیں بدعنوانی سے اجتناب کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا آنسر ہے، we should be honest in our dealings to avoid corruption. ہمیں بدعنوانی سے بچنے کے لیے اپنے معاملات میں ایماندار ہونا چاہیے. ہمارا لاسٹ کوشچن ہے، ڈو یو تھنک کرپشن از اے بیڈ تھنگ؟ وائی ایکسپلین ان اے فیو سینٹینسز؟ کیا آپ کے خیال میں بدعنوانی ایک بری چیز ہے؟ کیوں؟ چند جملوں میں وضاحت کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ایک اوپینین بیسڈ کوشچن ہے، یہ آپ کی اپنی رائے پر مبنی سوال کا جواب ہے، لہٰذا یہ آپ اپنی مرضی سے بھی آنسر کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے جو آنسر کیا ہے وہ یہ ہے، یس آف کورس کرپشن از اے بیڈ تھنگ. It leads the nation downfall. It can destroy society. جی ہاں، بے شک بدعنوانی ایک بری چیز ہے، یہ قوم کو زوال کی طرف لے جاتی ہے اور معاشرے کو برباد کر سکتی ہے. یہ تھے ہماری ایکسرسائز میں گیون کویشچنز اور ان کے آنسرز. اب ہم اپنی گرامر کو سٹارٹ کرتے ہیں. گرامر میں آج ہم پڑھیں گے ماڈل وربز. ماڈل وربز کیا ہوتے ہیں ان کو پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ہم ان کے کچھ سینٹینسز کو پڑھیں گے. تو اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. ماڈل وربز کیا ہوتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. ماڈل وربز are used to express certain hypothetical condition such as advise, capability or request. There is a full list in the next section. They are used alongside a main verb to change its meaning slightly. Because they are auxiliary verbs, they cannot be used on their own. ماڈل وربز مخصوص مفروضاتی حالات کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ نصیحت، قابلیت یا درخواستیں. اگلے حصے میں مکمل فہرست دی گئی ہے، یعنی ہم آگے پڑھیں گے مکمل ماڈل وربز کی ایک لسٹ کو. یہ ایک مرکزی فعل کے ساتھ اس کے معنی کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ یہ امدادی فعل ہیں، اس لیے یہ اپنے طور پر اکیلے استعمال نہیں ہو سکتے. ہمارے پاس کچھ ماڈل وربز گیون ہیں جن میں کین، کین ناٹ، may not، should، will، shall، could، might etc. یہ ہمارے پاس کچھ ماڈل وربز ہیں. Consider the difference between these two examples.
ہمارے پاس مثال کے طور پر دو سینٹینسز گیون ہیں. ہم ان دونوں سینٹینسز کو پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں کیا ڈفرینس ہے. تو پہلا سینٹینس ہے آئی سویم ایوری ٹیوزڈے. میں ہر منگل کو تیرتا ہوں. سیکنڈ سینٹینس ہے آئی کین سویم ایوری ٹیوزڈے. میں ہر منگل کو تیر سکتا ہوں. اس کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں. The first example is a simple factual statement. The speaker participates in a swimming activity every week on Tuesday. پہلی مثال ایک سادہ حقیقی بیان ہے. بولنے والا ہر منگل کو تیرنے کی ایک سرگرمی میں حصہ لیتا ہے. یعنی ہمارا جو فرسٹ سینٹینس ہے اس میں جو اسپیکر ہے وہ بتا رہا ہے کہ میں ہر منگل کو تیرتا ہوں. یہ اس کی ہیبٹ ہے اور یہ اس کی ہیبٹ کو ظاہر کرتا ہے. یہ ایک پریزنٹ سمپل ٹینس ہے یا اس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہتے ہیں کیونکہ ہم پریزنٹ انڈیفینٹ میں یا سمپل پریزنٹ ٹینس میں ایک ہیبٹ کو یعنی عادت کو بیان کرتے ہیں. The second example uses the modal verbs can. Notice how the meaning changed slightly. The speaker does not swim every Tuesday. They are saying they are capable of swimming every Tuesday if they need to. It's hypothetical. دوسری مثال میں ماڈل ورب کین استعمال ہوا ہے. غور کریں کہ کس طرح معنی تھوڑا سا تبدیل ہوا ہے. بولنے والا ہر منگل کو نہیں تیرتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر منگل کو تیرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر ان کو ضرورت پڑے اور یہ ایک مفروضی جملہ ہے. Here's a list of when to use modal verbs along with examples. یہ ایک فہرست ہے یعنی ہمارے پاس ایک لسٹ دی گئی ہے مثالوں کے ساتھ کہ ماڈل ورب کو کب استعمال کرنا ہے. ہمارے پاس ماڈل ورب کے یوزج کی ایک لسٹ ہے, اس کی ٹائپ بھی بتائی گئی ہے اور ایگزامپلس کے ساتھ اس کی ایکسپلینیشن بھی دی گئی ہے. تو ہمارے پاس فرسٹ ماڈل ورب ہے کین, کین ناٹ, کانٹ یا کوڈ. یہ کس ٹائپ میں فال کرتے ہیں؟ اس میں ہم ایبلٹی اور ان ایبلٹی یعنی قابلیت یا نااہلیت کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں. It shows whether or not the subject is able to do something. یہ ظاہر کرتا ہے کہ فاعل کچھ کرنے کے قابل ہے یا نہیں. فاعل سے مراد ہے ڈوئر, جو کوئی کام انجام دے رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپلس ہمارے پاس کچھ ایگزامپلس گیون ہیں. She can speak 3 languages. وہ 3 زبانیں بول سکتی ہے. اس سینٹینس میں اس کی قابلیت کو ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ 3 زبانیں بول سکتی ہے. ہماری سیکنڈ ایگزامپل ہے The boy cannot play the guitar. لڑکا گٹار نہیں بجا سکتا ہے. یہ اس کی ناقابلیت کو یا نااہلیت کو ظاہر کر رہا ہے. لاسٹ ایئر ہی ہیڈ بین دا فاسٹسٹ رنر. پچھلے سال وہ سب سے زیادہ تیز دوڑنے والا رنر تھا. یہ تھی ہماری فرسٹ ماڈل ورب سے متعلق ایگزامپلس. ہمارا نیکسٹ ماڈل ورب ہے مے اور مے ناٹ. یہ کس ٹائپ میں فال کرتا ہے؟ اس کو ہم یوز کرتے ہیں پرمیشن یعنی اجازت کے لیے. اس کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں. اف یو وانٹ ٹو آسک پرمیشن ٹو ڈو سم تھنگ. اگر آپ کچھ کرنے کے لیے اجازت مانگنا چاہتے ہیں تو ہم مے کو استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل اسٹوڈنٹس میں ناٹ ویئر جینس. اسٹوڈنٹس جینس نہیں پہن سکتے ہیں یعنی یہاں پر ان کو اجازت نہیں دی جا رہی. ہماری سیکنڈ ایگزامپل ہے مے آئی لیو ارلی ٹوڈے. کیا میں آج جلدی جا سکتا ہوں یا جا سکتی ہوں؟ اس سینٹینس میں یہ اجازت لے رہا ہے. ہمارا نیکسٹ ماڈل ورب ہے مائٹ اور یہ پاسبلٹی یا امکان کے ٹائپ میں یوز ہوتا ہے. اس کی ایکسپلینیشن کو دیکھتے ہیں. when we are not sure about something in the present or future. جب ہم حال یا مستقبل میں کسی چیز کے بارے میں یقینی نہیں ہوتے یعنی ہمیں یقین نہیں ہوتا اس وقت ہم might کو یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل it might rain today. ہو سکتا ہے آج بارش ہو یعنی امکان موجود ہے, پاسبلٹی موجود ہے لیکن ہم شیور نہیں ہیں, ہمیں یقین نہیں ہے. ہماری سیکنڈ ایگزامپل ہے he might come and visit us next year. وہ اگلے سال ہمارے پاس آ سکتا ہے اور ہمارے پاس وزٹ کر سکتا ہے. اس سینٹینس میں پاسبلٹی کو بیان کیا گیا ہے. ہمارا نیکسٹ ماڈل ورب ہے would, will اور can. یہ ریکویسٹ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. if you want to ask someone else to do something. اگر آپ کسی دوسرے سے کوئی کام کروانا چاہ رہے ہیں تو اس وقت ہم would, will یا can استعمال کرتے ہیں. اس کی کچھ ایگزامپل دیکھتے ہیں. will you turn that music down. کیا تم اس میوزک کو کم کرو گے یعنی اس میوزک کی آواز کو کم کرو گے. ہماری سیکنڈ ایگزامپل ہے can I borrow your pen please. اس کا مطلب ہے مہربانی کر کے کیا آپ مجھے اپنا پین ادھار دے سکتے ہیں.
ان دونوں سینٹینسز میں ریکویسٹ کی جا رہی ہے۔ ہمارا نیکسٹ ماڈل ورب ہے شوڈ۔ شوڈ ہم سجیشن یا ایڈوائز یعنی تجویز یا نصیحت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ایکسپلینیشن کو دیکھتے ہیں۔ If you want to recommend something to someone without giving an order، اگر آپ بغیر حکم دیے کسی کو کچھ مشورہ یا نصیحت دینا چاہتے ہیں تو آپ should یوز کرتے ہیں۔ اس کی کچھ اگزامپل دیکھتے ہیں۔ You should not try the biryani، آپ کو بریانی بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے یا بریانی چکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری سیکنڈ اگزامپل ہے That guy should wear neat and clean clothes، اس کا مطلب ہے کہ اس لڑکے کو صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے۔ ہمارا نیکسٹ ماڈل ورب ہے must، need to and have، یہ ہم obligation یعنی فرض کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ایکسپلینیشن کو دیکھتے ہیں۔ If express a necessary action such as obligation, duty or requirements، یہ ایک لازمی کام کو ظاہر کرتا ہے جیسے کہ کوئی فرض، ڈیوٹی یا ضرورت۔ اس کی کچھ اگزامپل دیکھتے ہیں۔ We must wait for our boss to arrive before we open، یعنی ہمیں کسی کام کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے بوس یعنی اپنے مالک کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہاں پر must strong obligation کے لیے یوز کیا جا رہا ہے۔ نیکسٹ اگزامپل ہے You don't need to come if you don't want to، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم نہیں آنا چاہتے۔ اس سینٹینس میں need to ضرورت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ نیکسٹ ماڈل ورب ہے would اور will۔ would اور will کو ہم انویٹیشن یا آفر یعنی دعوت اور پیشکش کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ایکسپلینیشن کو پڑھتے ہیں۔ To offer to do things for people or to invite them to do something، لوگوں کے لیے کوئی کام کرنے کی پیشکش یا ان کو کوئی کام کرنے کی طرف بلانے کے لیے ہم would یا will کو یوز کرتے ہیں۔ For example، would you like to play golf this Friday، کیا تم اس جمعے کو گولف کھیلنا پسند کرو گے؟ ہماری نیکسٹ ایگزامپل ہے Will you come to my party tonight، کیا تم آج رات میری پارٹی میں میری دعوت میں آؤ گے؟ ان دونوں سینٹینسز میں دعوت اور پیشکش کی جا رہی ہے۔ نیکسٹ ماڈل ورب ہے mustn't یا must not اور can't یعنی can not، اس کو ہم پروبیشن یعنی ممانعت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ایکسپلینیشن کو دیکھتے ہیں۔ It is used to show something that is strictly prohibited, not allowed، یہ کسی ایسے کام کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی سختی سے ممانعت ہو یعنی اجازت نہ دی گئی ہو یا اجازت نہ ہو۔ For example، You can't drive in this country unless you are over 18، تمہیں اس ملک میں گاڑی چلانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے جب تک کہ تم 18 سال کے نہ ہو جاؤ۔ ہماری نیکسٹ ایگزامپل ہے You mustn't use your phone in class، تم کلاس میں موبائل فون بالکل بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ عزیز طلبہ، جہاں پر بھی must یوز ہوگا یہ اسٹرانگ ڈیوٹی کو یا اسٹرانگ پروبیشن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ میک سینٹینسز آف دا فالوئنگ ماڈل وربس، درج ذیل ماڈل وربس کے جملے بنائیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے پاس کچھ ماڈل وربس گیون ہیں، ہم نے ان کو سینٹینسز میں یوز کرنا ہے۔ ان ماڈل وربس کو جملے بنانے کے لیے آپ اپنے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے جو سینٹینسز بنائے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا فرسٹ ماڈل ورب ہے would، تو would کا سینٹینس ہے would you please give me 500 rupees، مہربانی فرما کر کیا آپ مجھے 500 روپے دیں گے؟ ہمارا سیکنڈ ماڈل ورب ہے must، تو اس کا سینٹینس ہے we must obey our parents، ہمیں ضرور والدین کا حکم ماننا چاہیے۔ ہمارا نیکسٹ ماڈل ورب ہے could، تو اس کا سینٹینس ہے the fox could not get grapes، لومڑ انگور حاصل نہ کر سکا۔ ہمارا نیکسٹ ماڈل ورب ہے might، it might rain today، شاید آج بارش ہو۔ can't یعنی cannot، تو اس کا سینٹینس ہے انشرا can't sew the clothes، انشرا کپڑے سلائی نہیں کر سکتی۔ یہ تھے ہمارے ماڈل وربس اور ان کے سینٹینسز۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھے ہمارے ماڈل وربس اور ان کے سینٹینسز کو ہم نے پڑھا۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے اپنے ایکسرسائز میں گیون کویشچنز اور ان کے آنسرز کو پڑھا۔ اس کے ساتھ ہم نے گرامر میں ماڈل وربس کو کور کیا۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔